الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين. بعد از حمد و ثنا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ کون سا نغمہ؟ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بصد احترام ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، انتہائی قدر کے لائق محتشم سامعین حضرات، اللہ کریم کا برگزیدہ مہینہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کے رخصت ہوا ہے. اس مبارک مہینے میں جن لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے اپنے اپنے نصیب کا حصہ اللہ کی رحمت سے بٹور لیا ہے. وہ ہر انسان کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ جد و جہد کرے، اپنے تئیں ہمت میں کوشش کرے. اللہ رب ذوالجلال کا کام ہے انسان کی نصیب اور سعی کے مطابق اس کو اجر عطا فرمانا.
اب یہ مالک کی رضا اور اس کی خوشنودی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کا کتنا خزانہ ہم میں سے کئیوں کے نصیب میں فرما دے۔ آج خطبہ جمعۃ المبارک کے مبارک حوالہ سے میں نے جو عنوان سوچا وہ تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے خوبصورت اسرار و رموز۔ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ کلمہ ایسا بنیادی بارڈر ہے جس کو کراس کر کے ایک انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات اور بنیادی اقرار ہے جس کے ذریعہ سے انسان ایک بھٹکی ہوئی گم وادی سے اچانک نور کی شعاؤں میں آ جاتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ایسا بنیادی انقلاب ہے جو کفر و شرک میں گم، ضلالت اور گمراہی میں گم گشتہ انسان کو پکڑ کر نور ازلی کے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ یہ ایسا مبارک ترانہ ہے جو ایک دوزخ میں جانے والے انسان کو پکڑ کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ وہ عظیم بیج ہے جو جس سینے میں بو دیا جائے اس سینے سے شریعت محمدی کا شجر لگتا ہے، اس پہ طریقت اور شریعت کے پھل اور پھول لگتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ وہ قانون فطرت ہے جو اس بات کا اعلان اور اقرار کرتا ہے کہ میں نے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو میرے نزدیک کائنات کی حاکمیت اعلیٰ اور حکمرانی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس۔ پھر انسان کسی دنیاوی بادشاہ کے سامنے نہیں جھکتا، پھر انسان کائنات کے کسی مدبر کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا۔ اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب اس پہ ڈٹ چکا ہے کہ کائنات میں اگر کسی کی چلنی ہے تو وہ مالک حقیقی کی چلنی، حکمران وہی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ وہ ورد ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ یہ جو ہمیں چھوٹے چھوٹے حکمران نظر آتے ہیں یہ اس بڑے حاکم کے سامنے ایسے ہیں جیسے معبود حقیقی کے سامنے کسی بت کو رکھ دیا جائے، جس کی کوئی ویلیو نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو حکمران اعلیٰ کا تصور دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا ترانہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ وہ دعوت اتحاد ہے۔ آج ہم مختلف لوگوں کے چینلز کے اوپر پروگرام سنتے ہیں، عالمی میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بنی نوع انسان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی مشرقی ہے، کوئی مغربی ہے، کوئی اردو سپیکر ہے، کوئی پنجابی سپیکر ہے، کوئی انگلش سپیکر ہے۔ بھاشن دیا جاتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فارمولہ عطا فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وہ صاحبان ہے، انسانیت اس کے نیچے جمع بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فارمولہ عطا فرمایا کہ بنی نوع انسان اگر متحد ہونا چاہتے ہیں تو سارے لا الہ کے نیچے آ جائیں، ایک کائنات میں ایک ہی خالق کی پوجا کریں تو تمام انسان متحد ہو سکتے۔ اسی طرح اگر اس کے دونوں ٹکڑوں کو دیکھا جائے، لا الہ الا اللہ ایک جزو ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا جزو ہے، اس کو اکٹھا کر کے اللہ نے ایک گلدستہ بنا دیا ہے۔ یہ دونوں پھول سجا کے
گلدستہ بنا دیا اور امت مسلمہ کے حوالے کر دیا۔ اب مسلمان اس گلدستے کی خوشبو سے اپنی قلب و جان کو اتنا معطر کرتے ہیں کہ وہ اس پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ مسلمان جب لڑتا ہے تو آپ بتائیے، جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں تلوار سونتے اس کے منہ پر کون سا کلمہ جاری ہوتا ہے؟ وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں لڑ اس لیے رہا ہوں کہ کائنات یہ بات تسلیم کر لے کہ کائنات میں عبادت کے لائق صرف اور صرف اسی کی ذات ہے۔ تو یہ طاقت کلمہ شریف کے اندر ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ کلمہ کے بنیادی طور پہ دو جزو ہیں۔ ایک جز انسان کو توحید کی دعوت کا اقرار کرنے کے لیے کہتا ہے، اور دوسرا جز رسالت کے بارے میں منتقل ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ جزو توحید ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، کہ کائنات میں الوہیت کا دعویٰ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں، ان سے ماورا طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے اور وہی عبادت کے لائق۔ یہ جزو توحید ہے۔ اور جزو رسالت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے آخری نبی کون ہیں؟ محمد۔ جب تک یہ دونوں جز اکٹھے ہو کر کسی قلب میں نہ سما جائیں، انسان مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ ان کی شدت اتصال طالب علم دوست بیٹھے ہیں، ان کے لیے عرض کر دوں کہ بظاہر یہ دو جزو ہیں، بظاہر یہ دو باتیں ہیں، اگر الگ الگ جملہ ہے، لیکن ان کے درمیان اتصال اور ان کی آپس میں تعلق اتنا مضبوط ہے کہ درمیان میں واو عطف کی گنجائش بھی موجود نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، درمیان میں واو کی گنجائش بھی نہیں بچی۔ تو گویا سمجھ یہ آئی، اللہ رب ذوالجلال ایک اعلان خود کر رہا ہے اور ایک اعلان مصطفیٰ کریم سے کروا رہا ہے اور بتا رہا ہے، یا رسول اللہ پہلا جزء آپ اعلان فرمائیے کہ نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ، اور دوسرے جزء کا میں اعلان کروں گا کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جناب محمد برائے الہی، جناب الہی برائے محمد۔ یا رسول اللہ آپ میرے ذکر کا بول بالا کیجئے اور میں آپ کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دے کر میں آپ کا بول بالا کائنات ہوں۔ جناب الہی برائے محمد، جناب محمد برائے الہی۔ تو گویا ان دونوں کے درمیان شدت اتصال ہے، ان کی آپس میں قربت ہے، ان کا آپس میں جوڑ اور تعلق بڑا ہی مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ آدھی بات کا کوئی اقرار کر بھی لے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک دوسری بات پہ بھی کامل یقین نہیں کر لیتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کو ماننے کا میرٹ تو سب کا اپنا اپنا ہے، انسان جیسے چاہے اپنے رب کو تسلیم کرے، مانے، بس شرک نہ کرے، لیکن رسول اللہ کو جس حیثیت سے تسلیم کرنا ہے حضور نے واضح فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اپنی مال اور اپنی جان سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت کرنا، میرٹ برقرار رکھنا ہے، محبت کا معیار قائم رکھنا ہے، تب مانا ہوا تسلیم کیا جائے گا۔ کلمہ شریف کا پہلا جز یہ انسان کو، مسلمان کو مقصد زندگی عطا کرتا ہے کہ انسان کائنات میں کیوں آیا، انسان کو تخلیق کیوں کیا گیا۔ پہلا جز اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گویا انسان کا مقصد تخلیق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی پہچان حاصل کر لے، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے۔ اب وہ معرفت کیسے حاصل کرنی ہے، اس کا راستہ کیا ہے، اس تک پہنچنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے، وہ دوسرے جزء میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ جس نے اپنے مقصد زندگی کو پانا ہے وہ ان نقوش پا پہ چلنا شروع کر دے جن پہ کملی والے نے چل کے دکھایا۔ انسان اپنے مقصد کو پہنچ جائے گا، اپنے زندگی کے مقصد کو حاصل کر لے گا اس وقت جب وہ آمنہ کے لال کی پیروی شروع کر دے گا، اتباع کرنا شروع کر دے گا، اس وقت وہ اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر لے گا۔ اب اگر تھوڑا سا اس کلمہ شریف کو کھولیں، اس کے جو جزو توحید ہے، جو پہلا جز ہے، اس کا تھوڑا سا اگر ہم انالیسز کریں، اس کو تھوڑا کھولیں، اس کی وضاحت میں جائیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال در حقیقت ہمارے اخلاص کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو شرک کی ایک توہم والی کیفیت آ سکتی ہے، ایک ظن اور گمان پیدا ہو سکتا ہے، گویا اللہ اس سے استخلاص چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کا دل خالصتاً صافی ہو کر اس بات کا مقر ہو جائے کہ میں نہ اپنے اعتقادی وجود میں کسی کو اللہ کے شریک سمجھتا ہوں اور نہ اپنے عمل کے اندر، اپنی عبادت کے اندر شرک اکبر کر کے، ریاکاری کر کے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک سمجھتا۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہو گئی، میں اس کی وضاحت کروں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ الاشتراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوسی او بمعنی استحقاق العبادت کما لعبادت الاصنام۔ شرک کیا ہے؟ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں شرک یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرح کسی اور ذات، کسی اور شخصیت کو اتنا برگزیدہ مان لے کہ گویا وہ عبادت کے لائق ہو گئی ہے۔ کسی شخصیت کو، کسی چیز کو اتنا برگزیدہ ماننا کہ وہ عبادت کے لائق ہو گئی، یہ شرک ہے۔ اور مسلمان عام طور پہ یہ اعتقاد نہیں رکھ سکتا، ممکن بھی نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کے اندر شرک کی کوئی قسم یا کوئی چیز پائی جاتی ہے وہ کون سی ہے، اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے تم لوگوں میں سے شرک کے لیے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کو عرض کروں گا کہ خدا نخواستہ کوئی آدمی، کوئی مفتی، کوئی مفکر آپ لوگوں پہ یہ فتویٰ داغنے کی کوشش کرے تو آپ اٹھا کے اسے ڈسٹ بن میں ڈال۔ گارنٹی رسول اللہ نے عطا فرما دی کہ جب انسان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ فتویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ مشرک کیسے ہو سکتا ہے جو مسلمان ہے؟ ہاں، شرک کی وہ قسم جو رسول اللہ نے ڈائیگنوز، تشخیص جس کی فرمائی وہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے ڈر یہ ہے کہ تم مال و دولت کے پیچھے لگ جاؤ، تمہارے اندر ریاکاری آ جائے گی۔ ایک آدمی، ریاکاری کیا ہے؟ ایک آدمی اللہ کی عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اس چیز کو نوٹس کریں، لوگ مجھے اچھا ٹائٹل دیں، مجھے صوفی صاحب، حاجی صاحب، پیر صاحب، معزز آدمی گنا جائے۔ گویا وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں کر رہا، وہ اپنے ٹائٹل بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی شرک کی قسم کہ عبادت کے لائق سمجھنا، وہ ہم میں سے کسی میں الحمدللہ نہیں پائی جاتی۔
امت مسلمہ میں کسی کے اندر بھی نہیں پائی جاتی. لیکن یہ دوسری قسم جس کی طرف رسول اللہ نے اشارہ فرمایا ہے تو یہ بھی شرک کہ ایک آدمی عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، اچھا بولیں گے، میرا اچھا نام ہوگا. اب جب انسان نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یہ پنکھا بند ہو، جب انسان نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اب وہ نہ شریک اعتقادی کو مان رہا ہے کہ میں نے عبادت کے لائق بھی کسی کو نہیں سمجھا، اور نہ ہی اپنی عبادت کے اندر ریاکاری لے کے آئے گا. جب میں نے سجدہ کرنا ہے تو فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ملاوٹ والا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اس وقت خالصتاً اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے. حاجی کہلوانے کے لیے حج نہیں کرنے، صوفی نمازی کہلوانے کے لیے عبادت نہیں کرنی. یہ معنی ہے شرک سے بچنے کا، پہلے جزو کا یہ معنی ہے. اب دوسرا، اسی جزو کا دوسرا پہلو دیکھیے. یہ پہلا جزو تھا، پہلا جو جزو ہے اس کا ایک عنصر یہ تھا، اس کے اندر ایک پہلو یہ تھا. دوسرا پہلو اس کا دیکھیے، یہی وہ پہلا جزو ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابن ماجہ کی حدیث ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ذکر کی جتنی چیزیں وارد ہیں حدیث شریف میں، قرآن کریم میں، ذکر کے جتنے صیغے وارد ہیں، رسول اللہ نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کی تائید بھی ملتی ہے، ایک تعبیر بھی ملتی ہے. کیسے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اس وقت وہاں اندھیرا بھی تھا، سمندر کی گہرائی بھی تھی، اور ایک طرح سے سارے راستے مسدود ہو چکے تھے. اللہ نے اس کیفیت کو، اس منظرنامے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یونس جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی سمندر کے اندر گہرائیوں میں چلی گئی، اب وہاں ظلمات تھے، اندھیرے تھے. اس وقت یونس پکار اٹھا، اللہ الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا الہ العالمین، اس ظلمت کی گہرائی اور مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی یونس کے منہ سے کوئی صدا نکلتی ہے تو وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. تو اللہ نے وہ کیفیت بیان کرتے ہوئے اس کو خوبصورتی کے ساتھ تعبیر کیا، اور فرمایا جب یونس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اس وقت ہمیں یہ بات پسند آ گئی. فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. مسلمانوں، مومنین، یونس کے قصے کی طرف توجہ کرو. جب یونس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے ہمیں ندا دی، ہم نے اس کو وہاں سے بھی نجات عطا فرمائی. سمندر کی گہرائیوں میں سے، مچھلی کے پیٹ میں سے، جہاں باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، اور جہاں سارے راستے مسدود ہو جائیں، اس وقت کوئی دل سے لا الہ الا اللہ پکارے گا، ہم اس کے لیے راستے بنا دیں. یہ سبق نظر آتا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تمام ذکروں کا سردار ذکر لا الہ الا اللہ. اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا مزید آگے لے جاؤں تو مجھے یہ لگتا ہے، یا مجھے قرآن کی جو تفسیر ہے اس میں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس لا الہ الا اللہ، یہ جو ایک کلام ہے، ایک جملہ ہے، اس کا مغز اگر دیکھنا ہو تو وہ لفظ اللہ سمجھ آئے گا. لفظ اللہ، لا الہ الا اللہ میں سے اللہ، یہ اس جملے کا مغز ہے. یہ ایسا نام ہے اللہ کی ذات کا، وہ اسم اعظم ہے جو
ظلمتوں سے اٹھا کر اجالوں میں لے جانے والا ہے، جو بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بننے والا ہے، اور یہ وہ اسم ذات ہے، یہ وہ خوبصورت نام ہے جو راہ طریقت کے مسافروں کا ہر وقت کا ساتھی ہے۔ اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو میں ایک خوبصورت نقطہ یہاں عرض کروں کہ جو دربار شریف پہ ذکر ہوتا ہے، عصر کے بعد جو ذکر جہر کی ایک مجلس ہوتی ہے، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، تقریباً 15 منٹ پہلے وہ ہم شروع کرتے ہیں، اس میں 3 تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی تسبیح میں لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اکرم صاحب تشریف فرمایا، اگر میں کوئی غلطی کروں تو اصلاح فرما سکیں۔ پہلی تسبیح میں لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ پہلی تسبیح میں لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، دوسری تسبیح میں الا اللہ پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تسبیح میں صرف اللہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ گویا ذکر میں حضور کی بتائی ہوئی حدیث کے مطابق چلتے چلتے ذکر کے مغز تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے شیوخ نے، ہمارے اہل طریقت نے یہ راستہ متعین کیا ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرنا ہے تو پہلے لا الہ الا اللہ سے، نفی سے اس بات میں داخلہ شروع کیا جائے، اور پھر اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے اس میں ذات کے اندر محو اور گم ہو جائے۔ وہ یہ ایک طریقت والوں کی اپنی ایک دنیا ہے، ان کا اپنا ایک جہان ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جن لوگوں کو توفیق عطا فرمائے وہ ضرور ہماری ذکر کی مجلس میں شریک ہوا کرے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ذکر کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دل کا میل دھونے کے لیے ذکر سے بہتر کوئی چیز بھی نہیں۔ جب دل پہ کدورت کا، حسد کا، کینے کا، بغض کا، جھوٹ کا، فریب کا، دغا بازی کا میل چڑھ جائے، اس وقت لا الہ الا اللہ کا ہتھوڑا اٹھائیے اور اپنے دل کی صفائی شروع کر دیجیے۔ یہ میرا تجویز کردہ نسخہ نہیں، یا کسی حکیم یا ڈاکٹر کا تجویز کردہ نسخہ نہیں، یہ مدینے کے تاجدار کا عطا کیا۔ ہمارے نسخوں میں، ہماری تشخیص میں فرق ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہماری مشینوں کے رزلٹ بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہمیشہ درست ہی درست ہے۔ ہمارا دل کا زنگ دھونا ہے تو اس پہ وار کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کا سہارا لو۔ اللہ رب ذوالجلال سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں پہم اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو میرا بنیادی طور پہ عنوان تھا، اس میں نے اس کلمہ شریف کے حوالے سے کچھ تقاضے بھی ویسے نوٹ کیے ہوئے تھے کہ یہ تو ہم نے کلمہ شریف تو پڑھ لیا، دارِ اسلام میں داخل بھی ہو گئے، پڑھا نہیں، بلکہ ہمارا تو حسین اتفاق ہے کہ جن گھروں میں ہم نے آنکھ کھولی ہے وہاں آلریڈی قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول تھا، پہلے سے ہی مسلمان موجود تھے۔ لیکن اس کلمے کی حقیقی شناسائی میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کو ہے جو قرآن کو اور اسلام کو سمجھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اس کی قدر اور ویلیو ان کو نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ یہی جو مبارک مہینہ شوال کا مہینہ ہے، اس میں مسلمانوں کی عظیم جنگ جس کو غزوہ احد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ بھی 17 شوال المکرم کو ہوئی۔ تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کو دیکھا، سمجھا، پھر اس میں داخل ہوئے، پھر ان پر امتحان آئے اور وہ ان امتحانوں میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس امتحان میں کامیاب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک پہ ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو سمیٹ لیں، غزوہ احد کے اسباق اور کلمہ شریف کے تقاضے کیا ہیں، اس پہ انشاءاللہ۔ ابھی ٹائم کیا ہو گیا جناب؟ جی ٹھیک ہے، خطبہ شریف بھی ہونا ہے، اصالہ ثواب فرما لیں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد.